شام ایک ملک ہے، اس شام میں ایک شخص رہتا ہے، وہ اپنے بڑے بھائی کے جو اس کا بڑا عالم تھا اس کو ملنے کے لیے گیا. ہمارے بھائیوں کا ایک عالم تھا، کسی بڑے کو ملنے کے لیے گیا. اسے کہا کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا مدینے نہیں جانا، روک دیا اس بڑے عالم نے اسے. اس نے کہا مدینے نہیں جانا. اس نے کہا کیوں؟ مدینے کیا وجہ؟ میں جا رہا ہوں مدینے. اس نے کہا جو بھی مدینے میں مدینے والے کو ملا اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس نے کہا پہلے جاؤں گا ضرور، اب میں تحقیق کے لیے جاؤں گا. اب یہاں علماء نے اس کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے. یہ وہ شام سے چل کر مدینے بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات کوئی مشکل تو نہیں نظر آ رہی؟ مدینے سرکار دو عالم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے سلام کیا، بیٹھ گئے. جو ہی بیٹھ گئے سرکار دو عالم کے پاس، سرکار کے صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا، آنے والے عالم نے کہا سرکار میں آپ سے کچھ بات چیت یعنی مناظرہ کرنے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا میرے اس حمران ابن آیون سے کر لیں. اس نے کہا مولا میں آپ سے تیاری کر کے آیا ہوں، آپ ان کی طرح مجھے بھیج دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا اگر تو نے میرے حمران کو شکست دے دی گویا مجھے دے دی. نہیں سمجھ آئیے؟ گویا مجھے دے دی. پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو ان سے بات کرو. وہ سمجھا کہ ان کی طرف کیوں کیا. جناب حمران کی طرف یہ متوجہ ہوا. جناب حمران نے کہا شامی آپ مجھ سے کس علم میں بحث کرنا چاہتے ہیں؟ خوش ہو ذرا، کس علم میں مجھ سے بحث کرنا چاہتا؟ اس نے کہا علم قرآن سے. اس نے کہا بسم اللہ. علم قرآن دیکھیں امام کے سامنے، چھٹے امام کے سامنے علم قرآن پر بحث ہونا شروع ہوگی. بحث کرتے کرتے جب وہ شامی خود محسوس کرنے لگا کہ وہ شکست کے قریب جا رہا ہے، دلائل اس کے پاس صحیح نہیں ہیں، تو کہتا ہے اس نے وہ جو شامی تھا، شامی کہتا ہے سرکار سے کہتا ہے مولا میں عربی ادب میں بحث کرنا چاہتا ہوں. ادھر عربی ادب کا کہا، میرے مولا نے کہا ابان ابن تغلب ان سے عربی ادب میں بات کرو. اور بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے بڑھا اور آ کے بیٹھ گیا. عربی ادب میں بات ہونا شروع ہو گئی، گفتگو ہونا شروع ہو گئی. جب وہ گفتگو میں پھر زیر ہونے لگا تو وہ کہتا ہے کہ میں فقہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. فقہ سمجھ دو، فقہ میں بات کرنا چاہتے ہوں. تو سرکار نے فرمایا زرارہ ابن آیون یہ بڑا بھائی ہے حمران کا، ان سے بات کرو. زرارہ ان سے متوجہ ہو گیا، زرارہ نے بات کرنی شروع کر دی. جب زرارہ سے بھی وہ مغلوب ہونے لگا، کہتا ہے مولا میں امامت پر بحث کرنا چاہتا ہوں. خوش ہو جاؤ میرا بھائی، خوش بھی ہویا کرو، خوش بھی ہویا کرو. میں امامت پر بحث کرنا، بھائی میری بات سمجھ آنی بھی ایسی مہربانی سے، امامت پر بحث کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو سب سے چھوٹے عالم تھے، ابھی اس کی داڑھی نہیں آئی تھی، اس کا نام ہے ہشام بن حکم. میرا چھٹا امام اسے بیٹا کہہ کے پکارتا تھا. اللہ اکبر، بیٹا کہہ کے پکارتا ہے. سرکار نے فرمایا ہشام ابن حکم ان سے میرے سامنے امامت کو ثابت کرنے میں علم کلام میں بحث کرو. جو ہی وہ بچہ اٹھ کے آگے سامنے بیٹھ گیا تو وہی عالم جو ہے بوڑھا عالم کہتا ہے مولا اتنی مہربانی کریں، اب آپ نے بچہ میرے سامنے بٹھا دیا. آئے تو مہربانی یہ کریں کہ یہ بچہ مجھ پہ سوال کرے، میں سوال نہ کروں. بچہ مجھ پہ سوال کرے، یہ مہربانی کرے، ابتدا یہ کرے، میں نہ کروں. اس وقت میرے امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا ہشام ابن حکم میری امامت کو دلائل کے ساتھ ابھی ثابت کرو. دیکھیں کتنی تائید ہے، امام مل گئے.
اس 13 سال کے بچے نے شامی سے کہا، شامی، اللہ مخلوق کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان اپنی عقلوں سے زیادہ واقف ہے؟ اور خیال رکھا ایسا آگا جی، اللہ انسان کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان اپنی عقلوں سے زیادہ واقف ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ زیادہ واقف ہے۔ جناب ہشام نے کہا جب یہ عقل ہماری خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے غلطی کر سکتی ہے، تو اللہ نے اس کو غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ ہائے ہائے ہائے، غلطی سے بچانے کا کیا انتظام کیا؟ جناب اس نے جب کہا تو اس نے کہا کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، اب انبیاء بھیجے، جب انبیاء بھیجے تو انبیاء کا سلسلہ انسان کو عقلوں سے حفاظت کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا انبیاء کے بعد کیا حفاظت کی؟ ہائے ہائے، یہی سنانا تھا اب۔ کہا کہ وہ قرآن کے ساتھ سنت کو بھیج دیا ہے۔ کہا سنت بول کر حفاظت کرتی ہے، سنت وہ جو سنتی کی لفظ ہے کہ سنت جو ہے وہ ہماری راہبر ہوتی ہے، وہ ہماری ہدایت کرتی ہے۔ کہا سنت ہدایت کرتی ہے؟ اور اس نے کہا کرتی ہے۔ کہا جب کرتی ہے، سنت تو شام میں تیرے پاس موجود تھی، پھر آیا کیا کرنے آئے؟ خوش ہو میرا بابا، یہی سنت تو شام میں تیرے پاس موجود تھی، تو پھر یہاں ہمارے پاس کیا کرنے آیا؟ تو اس نے شامی نے اپنا سامان اٹھایا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا جانے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا سی میں ہار گیا، سنت تو میرے گھر میں وہاں موجود ہے، جب ہے تو اگر اس نے مجھے ہدایت کی ہوتی تو پھر میں یہاں کیوں آتا آپ کے؟ میں ہار گیا ہوں، مجھے اجازت دے۔ میرے امام نے فرمایا دیکھیں تیرے کہنے پر بچے نے تجھ پہ سوال کیا، اب تو بچے پر سوال کر، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بہتر جواب دے۔ یہ میرے امام نے فرمایا تو بچے پر سوال کر، وہ تجھے اس سے بہتر جواب دے۔ اس نے کہا دو سوال میرا یہ ہے، بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شامی سے جب کہا کہ تم مجھ سے سوال کر تو شامی نے اسی ہی کے سوال کو دہرا دیا۔ ہشام نے جو سوال کیے تھے نا، شامی نے اس کے سوال دہرا دیے۔ اس نے سوال کیا تھا نا کہ اللہ انسانوں کی عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان زیادہ واقف ہے؟ یہی سوال اس نے کیا شامی نے۔ ہشام اللہ عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا خود انسان؟ فرمایا اللہ زیادہ واقف ہے۔ اللہ کے بعد اس حفاظت کا کیا، عقلوں کی حفاظت کا انتظام کیا کیا؟ فرمایا نبی بھیجے۔ فرمایا نبی کے بعد کیا انتظام کیا؟ فرمایا اس وقت کا انتظام بتاؤں یا ابھی کا وقت بتاؤں؟ فرما رہا حیدریہ، اس وقت کا انتظام بتاؤں یا ابھی کا انتظام بتاؤں؟ فرمایا اس وقت نبی تھے، نبیوں کی سلسلہ چلتا چلتا وہ مکمل ہو گیا، اس وقت میرا یہ 8واں امام بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی حجت یہ ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا آپ نے تو ان سے معاشرہ کیا ہے، میں تو پہلی دفعہ مل رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے علم کا کیا اندازہ ہے، کیا کچھ ہے۔ اس نے ہشام نے کہا میں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم اپنے کچھ سوال بنا لو، سمجھتے بھی ہو، اپنے کچھ سوال بنا لو اور انہی کے جواب بھی بنا لو، اور جواب بھی صحیح بنا لو، سوال بنا لو اور صحیح جواب بنا لو، اور تصور یہ کرو اگر یہی سوال میں رسول کے پاس کرتا ہوں، رسول بھی ان کا یہی جواب دیتا، وہی سوال میرے 8ویں امام سے کر لے، اگر رسول والا جواب دے دے،
تو مان لینا کہ یہ رسول کا جانشین ہے۔ گل سمجھ آئیے تھوڑی سی؟ یہ کہہ کے وہ 1 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سوالات بنائے امام سے پوچھنے کے لیے۔ سوالات یہ بنائے کہ میں شام سے لے کے مدینے تک آیا ہوں، درمیان میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، امام تو ساتھ نہیں تھے، میری ہر بات بتا سکتے ہیں تو بتا دیں، میں حجت اللہ مان لوں گا۔ میں جب یہ کہا تو اب میرے امام نے فرمایا کئی دن تو لوگوں کو یہی کہتا رہا کہ میں حجت تمام کرنے کے لیے مدینے جا رہا ہوں، لیکن جب تو اس دن گھر سے نکلنے لگا، اپنے کمرے کے فلاں کونے میں بیٹھ کر تم نے یہ کہا کہ میں جا کر ان کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں دھوکے کی نیت تو نے کی ہے، وہاں سے چل کر تو فلاں منزل میں آیا، یہ کام تیرے ساتھ یہ ہوا، اس نے کہا صدقتا، یہ ہوا صدقتا، یہ ہوا صدقتا۔ اور خوش ہو میں جملہ کہوں، فرمایا فلاں منزل پر جب تو پہنچا تو ہم نے تیرے اوپر نیند کو غالب کر دی۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے تیرے اوپر نیند کو غالب کر دیا، ٹھیک؟ اور اس نیند میں میرے بارے میں تجھے کہا گیا۔ اس نے کہا بے شک کہا گیا۔ فرمایا میرا عہدہ بھی بتایا گیا اور میرا مقام بھی بتایا گیا۔ ہاں، اس نے کہا بالکل بتایا گیا۔ اور یہ آگے کیا بتایا گیا؟ آگے انہوں نے یہ بتایا اب اگر تو نے حجت خدا کو نہ مانا تو تو واجب القتل ہوگا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا فی العالم۔